اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ قرآن پاک کے احکام کی روشنی میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں قرآن اور اسوائے حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کوئی بات یہاں نہیں کرتا۔ تو آپ کو بھی جب کبھی کوئی ضرورت ہو، کوئی سوال ہو، تو مہربانی کیا کیجیے، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیں، کامنٹس میں آئیں، بات کریں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن اور رسول کے احکام کی روشنی میں آپ کے ساتھ اس کا جواب کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ تو آج ایک نہایت اہم موضوع ہے، نہایت ہی اہم ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سپارہ ہے سیقول اور سورہ بقرہ ہے، اور آیت مبارکہ ہے جی 207۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، مومنوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، آپ نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو ایک رستہ سیدھا دکھا رہے ہیں کہ مومنوں اسلام میں آپ دیکھیں نا، مسلمان تو ہو گئے، یہ اللہ کا شکر ہے، یا مسلمان پیدا ہو گئے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، آپ کو کوئی مصیبت ہی نہیں کرنی پڑی، شرک کے عذاب سے گزرنا ہی نہیں پڑا۔ تو آگے کہا مومنوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ اصل بات ہے، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم احکام روشن آ جانے کے بعد، یعنی قرآن پاک آپ کے پاس ہے، اسوائے حسنہ رسول پاک کی آپ کے پاس ہے، تو اس کے بعد بھی لڑکھڑا جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ریفرنس آپ نے نوٹ کر ہی لیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، ایک، اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا تنبیہ کر رہے ہیں، کیا ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، آپ ایمان والے پیدا ہی ایمان والوں کے گھر ہوئے ہیں، تو اب آپ کو جگہ جگہ، جو میں اکثر اپنے میرے بیان زیادہ تر اسی پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کو اللہ سے اور اسلام میں آنے میں جو آپ ہیں، تو آپ واقعی مسلمان ہیں۔ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کام سے کسی دوسرے مسلمان کو تو پرابلم نہیں ہے، کوئی اذیت تو نہیں پہنچی ہے، آپ نے کسی کا مال تو نہیں کھا لیا ہے، آپ کسی کے مال کی طرف نظر تو نہیں لے کے پھر رہے، یتیموں کو آپ حق دے رہے ہیں، ماں باپ کا حق دے رہے ہیں، غرباء کا حق دے رہے ہیں۔ اسلام یہ ہے، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے یا آپ کلمہ گو کے گھر میں پیدا ہوئے تو بس آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز کا حق ادا کیا ہے۔ یہ تقاضا ہے، تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے مطابق آپ چلیں۔ آپ پر یہ اسلام کے مسلمان ہونے کے رولز بھی لگ گئے ہیں، اور پھر آسان کر دیا، سارے کام کو سم اپ کر دیا کہ آپ جگہ جگہ مت جائیں، کسی کو خدا نہ بنائیں، صرف خدا کے کام حکم پہ عمل کریں۔ کیا کہ کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کو تنگ نہ کریں۔ اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اپنے غصے پہ قابو کریں، اس کو کسی کا اور کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو اس میں اور سب سے جو خوبصورت بات ہے ہمارے مذہب کی، آپ کی، ایمان کی، کہ وہ
آپ کی بھلائی چاہتا ہے. جیسے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تم کو تمہارے لیے چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے چاہتا ہوں. تو آپ کو سیدھا رستہ یہ بتایا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور مسلمان ہونے کے بعد شیطان کے رستے پہ مت چلو. وہ تمہیں کہتا ہے کہ دوسرے نو اذیت دو، دوسرے کا مال کھا جاؤ، یتیموں کا مال کھا جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. شیطان یہ کہتا ہے. تو اللہ اسی سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوئی مشکل کام، کوئی امتحان نہیں دے رہا ہے، بلکہ امتحانوں سے بچنے کی بات کر رہا ہے. جو اب برائی ہم کرتے ہیں، جا کے جگہ جگہ سر جھکاتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، آسرے مانگتے ہیں، جب ہم سفارش کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کا حق بھی کھا رہے ہیں. کیونکہ آپ اپنے کام کے لیے گئے اور آپ نے کہا ہے اس کے بعد اللہ سے رابطہ کریں. کیونکہ کارساز تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے کہ جہاں کوئی راہ نہ ہو، جہاں کوئی آسرا نہ ہو، جہاں کوئی رستہ نظر نہ آئے، جہاں سے کوئی مدد نظر نہ آئے، تو پھر مدد آ جائے. وہ وہاں سے مدد اللہ پاک فرماتے ہیں میں کرتا ہوں جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا. تو جگہ جگہ آسرے ڈھونڈنے کی بجائے، لوگوں کا مال کھانے کی بجائے، لوگوں سے زیادتی کرنے کی بجائے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کریں. اپنے دل و دماغ پر غور کریں، دل و دماغ سے غور کریں، اور حقوق دیں، حقوق العباد دیں، چھوٹوں کا حق دیں، بڑوں کا ادب کا حق دیں، ماں باپ کا حق ادا کریں. اور کیا، آپ کے پلے سے تو کچھ مانگا نہیں جا رہا، یہ سب تو اس کی دین ہے اور اسی نے دینا ہے. اگر نہیں ہے تو دے گا، اگر ہے تو اس میں سے دیں، مگر مانگیں اسی سے، کریں اس کے لیے ہی. تو اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اپنی مرضی نہ چلائیں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، نہ میری مرضی چلے گی. وہاں تو ہر رشتہ ہی منقطع ہو جانا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے. وہاں پہ جب حساب کا وقت آنا ہے قیامت کا، جب آپ دوبارہ زندہ ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، بڑے بڑے سب ہوں گے، آپ کو جاننے والے بھی اور آپ کے بھی جاننے والے سارے ہوں گے. مگر کوئی آسرا نہیں دے گا. ماں باپ نہیں دیں گے بچوں کو، بچے نہیں دیں گے ماں باپ کو، بہن بھائی آسرا نہیں دیں گے. اس وقت تنہا آپ نے جواب دینا ہے. تو اس لیے جو اکٹھا کر رہے ہیں نا ارد گرد، اور بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں، بچیاں نہیں چھڑ کے جانا ہے، پترا نہیں چھڑ کے جانا ہے، سب نے آپ سے قطع تعلق کر لینا. اس دن جب قبر میں ڈالنا ہے اس وقت بھی قطع تعلق اسی وقت ہو جانا. جیسے ہی سانس آپ کا بند ہونا ہے، کوئی آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو مال تو جانے نہیں ہے، جانے نہیں دینا. 1 روپیہ تو نہیں جان دینا انہوں نے. تو بچیں اس وقت سے. بس اتنی بات ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو ان سب مصیبتوں سے بچ جائیں گے. ان سب جھگڑوں سے اور مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. نہ حساب کی بات ہوگی، نہ کتاب کی بات ہوگی. سیدھی بات ہے، آپ کے پاس جو ہے اس کا ساتھ دے دیں گے، اور جو بھیجا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور ہم سب کو اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ حافظ.